اللہ کی نظر میں وہ متقی
متقی ہے، اور جو تعظیم نہیں کرتا وہ متقی نہیں۔ اللہ کی نظر میں بہترین چیز تعظیم ہے اور بدترین چیز توہین ہے۔ جو بندہ اہانت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے بے نمازیوں کو برداشت کیا، روزے نہ رکھنے والوں کو برداشت کیا، حج نہ کرنے والوں کو برداشت کیا، زکاتیں نہ دینے والوں کو برداشت کیا، لیکن توہین کرنے والے کو اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ ہر نبی نے جب اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے اللہ یہ لوگ عبادت نہیں کرتے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوموں کی شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ان پہ عذاب بھیج، ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے۔ تو اللہ کی آواز آئی اور سمجھاؤ، تھوڑا اور سمجھاؤ، تھوڑا اور بتاؤ، شاید سمجھ جائیں، شاید سمجھ جائیں، شاید ان کی اصلاح ہو جائے، شاید ان کی اصلاح ہو جائے، شاید یہ سمجھ جائیں، شاید ان کو عقل آ جائے۔ اللہ نے بہت سمجھایا، کہا کہ سمجھاؤ، لیکن جب توہین کی تو اب اللہ نے کہا کہ قابل برداشت بات نہیں ہے۔ توجہ بہتر نہیں، زیادہ بہتر نہیں، ورنہ تو آپ ادھر ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں، ویسے بھی ہماری عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا پڑا ہے۔ اب حضرت نوح نے سمجھایا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نہیں پڑھتے، شراب نہ پیا کرو، سمجھایا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں اور سمجھاؤ، نہیں سمجھ رہے سمجھاؤ، تھوڑا سمجھایا گیا۔ لیکن جب انہوں نے حضرت نوح کی توہین کی، اہانت کی، گستاخی کی، بدتمیزی کی، اور حضرت نوح کے دماغ پہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ بوڑھا جو ہے نعوذ باللہ پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا اب یہ قابل بخشش نہیں ہے۔ تو ابھی تک نماز نہیں پڑھ رہے تھے، عبادات انجام نہیں دے رہے تھے، اللہ کہہ رہا اور سمجھاؤ اور سمجھاؤ، لیکن ادھر توہین کی اللہ کے نبی کی، تو اللہ نے کہا اب یہ مستحق عذاب ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، لیکن جب ان کی قوم نے ان کی توہین کی تو اللہ نے کہا اب یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ان پر بھی عذاب کیا توہین کی وجہ سے، حضرت نوح کی قوم پہ بھی عذاب ہوا توہین کی وجہ سے۔ کشتی بنی، حضرت نوح نے کشتی تیار کی، اب انہوں نے آ کے مسخرہ کرنا شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کو بڑا غصہ آیا۔ اے اللہ تجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ لکڑی کی بنی ہوئی ہے کشتی، ہزاروں لکڑیاں روزانہ چلائی جاتی ہیں، تجھے غصہ نہیں آتا؟ ہزاروں لکڑیوں میں کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں، تجھے غصہ نہیں آتا؟ ہزاروں لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، تجھے غصہ نہیں آتا؟ تجھے اس لکڑی پہ بھی غصہ آ رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو آواز قدرت آئی، لکڑیوں کو نہ دیکھ، یہ دیکھ اس پہ پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ اس پہ پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب لکڑی نہیں، اب کشتی نجات ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اب یہ لکڑی نہیں، کشتی نجات ہے۔ تو اگر ایک لکڑی پہ ایک
کہ لکڑی پہ چاہے وہ کشتی کی شکل میں ہو پنجتن کے نام آ جائیں، اور اگر کوئی اس کی توہین کرے اللہ کی نظر میں ملعون ہوتا ہے۔ اگر غازی کے علم میں پنجتن کے نام آ جائے، اگر کوئی اس کی توہین کرے وہ ملعون نہیں ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ اچھا، اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، توہین اللہ کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ تعظیم مورد تقویٰ ہے اور توہین تقوی کے برخلاف ہے۔ جو بھی توہین کرے گا وہ متقی نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، حضرت آدم کو خلق کیا، تب حضرت آدم کی فضیلت ظاہر کی علم کے ذریعے۔ علم کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں، سوال کرتا ہوں آپ سے، اللہ نے حضرت آدم کو فلسفے کا علم دیا تھا، میتھ کا علم دیا تھا، یہ کہا ہوگا کہ فرشتوں تم سنا دو ایکم دو، دو دو دی چار، دو دی چھ، اور ادھر حضرت آدم سے کہا ہوگا آپ سنائیں دو ایکم دو، دو دو دی چار۔ یہ تھا انگلش کا کوئی پوچھا ہوگا، کیا پوچھا تھا؟ فلسفہ پوچھا تھا، فلسفے کا علم تھا، بیالوجی تھی، فزکس تھی، کیمسٹری کا علم دیا تھا، کس چیز کا علم دیا تھا؟ تو آواز آئے گی اللہ نے حضرت آدم کو پنجتن کے نام سکھائے تھے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پنجتن کے نام سکھائے تھے۔ اب پنجتن کے نام سیکھے، اچھا انہوں نے بھی فوراً کہہ دیا فرشتوں، اچھا پہلے انہوں نے جب خلیفہ کی باری آئی نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، قتل کرے گا؟ جنہوں نے کہا تھا فرشتوں نے، قتل ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت آدم کا بیٹا قاتل نکلا۔ بھئی ایک زمانہ ہوتا تھا جب قتل کیا جاتا تھا، تو بیچارے قتل ہونے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں قتل ہو کیوں رہا ہوں، اتنا قتل۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ اے اللہ تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم ابھی بنے نہیں، حضرت حوا ابھی آئی نہیں، حضرت آدم کی اولاد آئی نہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس کو خلق کر رہا ہے جس کی اولاد قتل و غارت کرے گی۔ اس کو علم غیب نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ تو جب فرمائیے گا جو کہا وہی ہوا، قتل و غارت ہوئی، جنگیں ہوئی، تو یہ علم غیب ہے یا نہیں؟ فرشتوں کے پاس تھا کہ نہیں؟ جملہ دے دو، جن کے جھولے جھولائیں فرشتے آ کے ان کے پاس تو علم غیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ان کو یہ نہیں پتا کہ کون حاجت مند ہے، کس کی کیا حاجت ہے۔ اچھا اب خلق کیا، یہ نہیں پوچھا کہ میتھ کا علم نہیں پوچھا، علم ریاضی نہیں پوچھا، علم فزکس نہیں پوچھا، پنجتن کے نام، ادھر پنجتن کے نام آئے، ادھر آدم مورد تعظیم ہوئے۔ حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا، کس کی وجہ سے؟ میتھ کی وجہ سے نہیں، کیمسٹری کی وجہ سے نہیں، بیالوجی کی وجہ سے نہیں، فزکس کی وجہ سے نہیں، ان اسماء کی وجہ سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پنجتن کے نام تعلیم دیے۔ میں نہیں کہہ رہا، کم از کم 20 حدیثیں میرے سامنے، تفسیر البرہان میں، تفسیر کشاف میں، تفسیر بے پناہ کس کس کے نام تھے، اس کے علاوہ تفسیر البصائر میں، تفسیر صافی میں، تفسیر الہادی و ضیاء النادی میں، چھٹے امام فرماتے ہیں جو آدم کو تعلیم دیے گئے تھے وہ ہم پنجتن کے نام تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پنجتن کے نام تھے اور باقی اسماء اسی کے درمیان میں موجود تھے، تو یہ نام آئے۔ آدم کیا ہوئے؟ مورد تعظیم۔ ٹھیک،
आदम ताज़ीम के कहा, शैतान आ गया सामने, आके कहता है अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। पहला शख्स जिसने ताज़ीम का इनकार किया वो शैतान था। इस्लाम दीन ताज़ीम है, पहला शख्स जिसने इनकार किया ताज़ीम का वो कौन था? शैतान था। अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। मैं क्यों झुकूं? मैं क्यों झुकूं? मैं इससे बेहतर हूं। मुझे आग से खल्क किया, इसको मिट्टी से खल्क किया। फजीलत ज़ाहिर की तुराब पे। नहीं, किससे अफजल कहा अपने आप को? तुराब से। तो अल्लाह ने क्या कहा? अभी तक अल्लाह उसको समझा रहा था, मैंने इसको हाथों से बनाया है, मैंने इसको अपने हाथों से बनाया है, सजदा क्यों नहीं करता, ताज़ीम क्यों नहीं करता? अब जो उसने तौहीद की, कहता खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आग से बनाया है, इसे मिट्टी से बनाया है। बस ये तुराब पे फजीलत को जाहिर करना था, अल्लाह को जलाना। अल्लाह ने कहा फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा, तुम मलऊन है, मदरूद है, और तेरे पर कयामत तक मेरी लानत है। तो अजीजों, जो अपने को तुराब से अफजल कहे वो तो कयामत तक लानती है, और जो बदबख्त अपने को अबू तुराब से अफजल कहते मिलके सुपर पावर नारा हैदरी, मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु आदम की मिट्टी कहां से आई थी? आसमान की मिट्टी थी। सवाल करता हूँ, आसमान की मिट्टी थी, जमीन की मिट्टी थी, कुछ यहाँ से सदर की होगी, कुछ भारत जहाँ की भी होगी, अच्छी जगह की होगी, रायगढ़ की मैं नहीं कह सकता, ठीक है, नहीं है, वजीरिस्तान की मैं नहीं कह सकता, अच्छी जगह की मिट्टी थी। तो मिट्टी मिला के हज़रत आदम को तैयार किया गया। मिट्टी थी जमीन की, ऊपर गई, मुकद्दस हो गई। तो जब हमारे ताज़ीम नहीं हो रही मिट्टी को, इधर नाम तालीम हुए, उधर क्या हुआ? मस्जिद मलाइका बन गए। शैतान ने इनकार किया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। मैं बड़ा सोचता रहा इस आयत पे कि इनकार किया, तकब्बुर किया, तो कहना तो ये चाहिए था वसारा मिनल काफिरीन, काफिरीन में से हो गया। अल्लाह कह रहा वकाना मिनल काफिरीन, वो तो काफिर था ही। अल्लाह अकबर। अब नहीं मालूम आप पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा है, मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए छोटे छोटे जुमले समझाने में। अल्लाह कह रहा वकाना मिनल काफिरीन, वो तो पहले से काफिर था। 3-3 हजार साल के सजदे कर रहा था, अल्लाह कह रहा काफिर था। बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ रहा था, अल्लाह कह रहा काफिर था। रोजे रख रहा था, अल्लाह कह रहा काफिर था। जमीन में कौम नस्लात से जहाद भी कर रहा था, अल्लाह कह रहा काफिर था। ऐ अल्लाह, सजदा आज नहीं किया, ये पहले से काफिर था, ये क्या मतलब है? तो अल्लाह की आवाज आई, इसने मेरे वली का इनकार किया है, इसने मेरे वली का इनकार किया है, इसने मेरे वली का इनकार किया है। कान मिनल काफिरीन, पहले से काफिर था। काफिर पहले था, इजहार आज हुआ है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, काफिर पहले से था, इजहार आज हुआ है। काफिर पहले से था, आज नहीं, पहले से काफिर था। नमाजें पढ़ रहा था, अल्लाह कह रहा काफिर है। रोजे पढ़ रहा था, अल्लाह कह रहा काफिर है। जहाद कर रहा था, अल्लाह कह रहा काफिर है। इनकार आज किया, काफिर पहले से था। तो अल्लाह ये दर्श दे रहा है कि जो आज वली की विलायत का इनकार करे, वो कल भी काफिर था, परसों भी काफिर था, परसों भी काफिर था। जो छोटे वली की विलायत का इनकार करे,
مستقبل میں بھی کافر ہے، حال میں بھی کافر ہے، اور جس کو رسول غدیر خم میں ہاتھ اٹھا کے دکھائے اچھا آدم کی مٹی زمین کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ نہیں پڑھا کہ اس مٹی میں شفا ہو، میں نے نہیں پڑھا اس مٹی میں شفا تھی، میں نے نہیں پڑھا اس مٹی کو لا علاج کھا دے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جو عام مٹی کی توہین کرے وہ اللہ کی نظر میں لعنتی ہوتا ہے، اور جو کھا کے شفا کی توہین کرے جی تو کھا کے شفا کی توہین کرے وہ کیا ہوگا؟ اچھا آدم مسجود ملائکہ بنے ان کے اسماء کی وجہ سے، اے اللہ تو نے بلا وجہ تعظیم کروا، پہلے کوئی آدم کی فضیلت دکھوا دیتا۔ بڑا جملہ ہے، کوئی آدم کے لیے سورج پٹوا دیتا، کوئی آدم کے لیے چاند دو ٹکڑے کروا دیتا، کوئی آدم کے دروازے پہ ستارہ اتروا دیتا، کوئی آدم سے مرہب قتل کروا دیتا، کوئی آدم سے اندر قتل کروا دیتا، کوئی آدم کے لیے حدیث آ جاتی من کنت مولا فہذا مولا، کوئی آدم کی فضیلت دکھا دیتا ضربت و آدم یوم الخندق، ہے کوئی فضیلت نہیں دکھائی اور تعظیم کروا دی۔ کوئی مردہ زندہ کروا دیتا آدم کے ہاتھ سے، کوئی زندہ کو مروا دیتا آدم کے ہاتھ سے، تکبیر کے ہوا کے کوئی فضیلت تو دکھوا دیتا، کہ بلا وجہ تعظیم کروا دی۔ تو اللہ کی آوازیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس کی کوئی فضیلت نہیں دکھائی اس کی اتنی تعظیم ہے، جو اس کا انکار کرے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جس کی ساری فضیلتیں دکھائی اس کا کوئی منکر ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا حضرت آدم علیہ السلام مورد تعظیم ہوئے کس وجہ سے؟ پنجتن کی وجہ سے۔ تو یاد رکھنا آپ بھی ایسے مورد تعظیم نہیں ہوئے، آپ جو اگر مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے، اگر تم مومن ہو تو ان کی وجہ سے، متقی ہو تو ان کی وجہ سے۔ احسان فراموشی ہے، جس کی وجہ سے مومن بنو اسی کے ذکر پہ وقت کا ضیاع کرو۔ احسان فراموشی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں ایمان کی سند ملے اسی کے ذکر پہ کہو کہ اس کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ انتہائی ناانصافی ہے، توہین برداشت نہیں کی۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ فضائل ان کے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے۔ جملہ بڑا کہہ دیا تھا میں نے، یا یہ کہ گھر جا کے سمجھ لے گا، چلے گھر جا کے سمجھ لیجیے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ فضائل ان کے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، فضیلت ان کی ہے، چونکہ ہماری نظر میں توحید بہت چھوٹی ہے، ہماری نظر میں توحید کا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ فضائل ان کے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے۔ یہ تو ہم کیا، مولا جا رہے ہیں، کمبر ساتھ ہے، کون؟ کمبر ساتھ ہے مولا کے، وادی نمل سے گزرے، چونٹیوں کی وادی، وہاں پہ آگے کمبر کہتے ہیں وہ اللہ کتنا بڑا ہے جو ان کی تعداد جانتا ہے۔ مولا نے کہا کمبر سوچ کے بات کرو، اللہ کی تعریف کر رہے ہو یا ہماری؟ کہتا مولا اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، وہ اللہ کتنا بڑا ہے جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ کہا نہیں یہ اللہ کی نہیں، یہ تو ہماری فضیلت ہے، ان کی تعداد کو ہم بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ اللہ وہ ہے، اللہ
آل محمد کی نظر میں اللہ کون ہے؟ جو ان کا خالق ہے. ہماری نظر میں توحید چھوٹی سی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو روزی دے دے, اللہ وہ ہے جو اولاد دے دے. تھوڑا سا آپ عمل کریں, ریاضت کریں, زیارت عاشورہ کے 40 دن کا عمل کریں, آپ کو بھی اللہ ایسی صلاحیت عطا کرے گا, لا علاج کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کربلا میں سامرہ میں طاعون آیا. طاعون کی بیماری میں نے سوال کیا تھا. طاعون کی بیماری آئی. طاعون ایسی بیماری ہے جو شہر کا شہر اجاڑ دیتی ہے. تو علماء دین آیت اللہ مرزا بزرگ شیرازی نے فرمایا کہ آپ لوگ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو. تمام مومنین کے گھروں سے زیارت عاشورہ کی آواز بلند ہوئی. ہر گھر سے جنازہ اٹھا سوائے اس گھر سے جس میں زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی تھی. اب جو برادران اہل سنت کے علماء نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہے تو انہوں نے بھی فتویٰ جاری کیا کہ ہم حکم دیتے ہیں تمام سنی زیارت عاشورہ پڑھیں. توجہ فرما رہے ہیں, آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا ہے. ہر ایک کی زبان پہ ہے حسین ہمارا ہے. کبھی ہم نے نہیں کہا تمہارا ہمارا ہے. الحمدللہ ہم اتنے پرباش ہیں. اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے جن کو مانتے ہوئے, جن سے مانگتے ہوئے, جن کی مانگتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی. آل محمد کیسے سنتے ہیں, کیسے بولتے ہیں. دنیا سے چلے گئے تو گئے. آیت اللہ بروجردی مر جائے تکلیف تھے, مر جائے کل فی الکل تھے. آیت اللہ رضوہ آقا بروجردی بڑا نام ہے ان کا. تمام مراجع جو آج ہیں یا بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد ہیں. ان کے جو شاگرد خاص تھے انہوں نے آ کے یہ واقعہ بیان کیا ایران کے ٹیلی ویژن میں. برسی کی سرکار کی کہتے ہیں کہ میں سرکار کو جب دفن کیا گیا ہے, قبر میں لٹایا گیا, تو میں تلقین پڑھا رہا تھا. کہتا ہے کہ میں تلقین پڑھا رہا تھا. اسماعیل ہم قسم کھا کے کہا, خدا کی قسم میں جو جملہ پڑھ رہا تھا آیت اللہ بروجردی دوہرا رہے تھے. یہ ہے نوکر, یہ آل محمد کے در کے نوکر, یہ مقام ہے. کہتے جو جملہ میں بولتا جا رہا تھا آیت اللہ بروجردی اسماعیل ہم فساست وہ بولتے جا رہے تھے. کہتے میں آیت اللہ بروجردی جب زندہ تھے تو میری بڑی تمنا ہوتی تھی میں ان کے پاؤں کو چوموں. میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی موقع ایسا آئے کہ میں آیت اللہ بروجردی کے قدموں کا تعظیم, آیت اللہ بروجردی کے قدموں کا بوسہ دو. آیت اللہ بروجردی کہتے تھے میری نظر میں یہ جائز نہیں ہے پاؤں کو چومنا. وہ کہتے ہاتھ تک کی اجازت ہے, پاؤں نہیں چومنا کسی کا. کہتے اب میں قبر میں تلقین پڑھا رہا تھا, میں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے, اب میں پاؤں چوم لیتا ہوں. رو پڑا ابو عالم دین یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے. کہتے میں آگے گیا, میں نے کہا جا کے پاؤں چوموں. کہتے میں نے کفن جو ہے وہ پاؤں سے ہٹایا. کہتا ہے کہ میں نے جو ہی منہ قریب کیا آیت اللہ بروجردی نے پاؤں کو سمیٹ لیا. کہتے جو ہی میں نے قریب کیا تو آیت اللہ بروجردی نے پاؤں کو سمیٹ لیا. کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ اب بھی راضی نہیں ہے. یہ ہے آل محمد کے در کا نوکر, ایک عالم دین جس نے اتنی خدمت کی ہے مذہب اہل بیت کی. جامع احادیث شیعہ جیسی 30 جلدوں میں کتاب عطا کی ہے. تو جن کا نوکر اس منزل پہ فائز ہو تو ان کا آقا جو ہے وہ مر کے مرتا نہیں ہے. محمد آل محمد صلی اللہ تعظیم کرتے جاؤ, بلند ہوتے جاؤ. سلمان نے تعظیم کی, وہ منزل آئی کہ میرا مولا غسل دینے کے لیے آیا ہے سلمان کو مدینے سے مدائن
تو 3 روایتیں ملتی ہیں. اچھا میرا مولا دروازے میں پہنچ کے کہتا ہے سلمان کا گھر کہاں ہے؟ مدینے سے مدائن آ کے سلمان کے دروازے پہ کھڑا ہو کے حیدر کرار پوچھتا ہے سلمان کا گھر کہاں ہے؟ اب ذرا کند ذہن جو آدمی ہے وہ فوراً کیا کہے گا؟ پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا. اب سوال یہ ہے، حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہہ دو یہاں بھی اللہ کو پتہ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا. کہہ سکتے ہو؟ بعض اوقات سوال کرنے میں مصلحت ہوتی ہے جس کو جو حالات نہیں سمجھ سکتے. تو اب جب یہ صورتحال آئی کہ سلمان کا گھر کہاں ہے، کہا جی مولا جس دروازے پہ آپ کھڑے یہی سلمان. اچھا مولا گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، سلمان بستر پہ لیٹے ہوئے. یہ ہے علی کا نوکر. سلمان بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، میرا مولا اندر داخل ہوا. 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ کہ سلمان نے آنکھیں کھول کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. مرے ہوئے تھے، سلام کیا. اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کھڑے ہو گئے مولا کے استقبال کے لیے. دونوں روایتیں جو بھی مان لیں یا وہ یا یہ. کہتے جب انہوں نے آنکھیں کھولی ہے مولا کو دیکھا ہے تو مولا فرماتے ہیں سلمان بھول تو نہیں رہے آپ مر چکے ہیں. لگتا ہے کہ آپ بھول گئے، آپ مر چکے ہیں. سلمان اپنے اوپر موت کو طاری کر لو. اللہ اکبر، یہ ہے نوکر. سلمان اپنے اوپر موت کو طاری کر لو. سلمان لیٹے. اب کیا بات ہے، ید اللہ ہاتھ سے غسل دیا جا رہا ہے. سلمان کو غسل دیا. اب سلمان آ کے کھول کھول کے دیکھ رہے. مولا فرماتے سلمان زیادہ مذاق اچھا نہیں ہوتا. سلمان زیادہ مذاق اچھا نہیں ہوتا، بند کر لو، مر گئے لوگ. کہ ٹھیک ہے مولا مر جاؤں. مر جاؤں. یہ ہے علی کا چاہنے والا. معالم مصطفیٰ میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ علی کا چاہنے والا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ خود نہ چاہے. معرفت بلند کرو اپنی. معرفت جتنی بلند ہوتی جائے گی اتنا اس دروازے پہ عظیم ہوتے جاؤ گے. ان کا دروازہ تو وہ ہے کہ اس سیدہ کے دروازے پہ ملک الموت اجازت مانگتا ہے. اچھا اب سلمان کو مولا نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد اب کفن کی باری آئی. انبار لگ گیا مدائن میں. کفن کا انبار لگ گیا. وہ کہتا میں نے دینا ہے، وہ کہتا میں نے دینا ہے، وہ کہتا میں نے دینا ہے، وہ کہتا میں نے کفن دینا ہے، وہ کہتا میرا کفن جائے گا سلمان کو، رسول کا صحابی ہے، وہ کہتا میرا کفن جائے گا، وہ کہتا میرا کفن جائے گا. انبار لگ گیا کفن کا. تو مولا نے کہا سلمان کو وہ کفن دے گا جو ہر ایک کو نہیں دیتا. سلمان کو وہ کفن دے گا جو ہر ایک کو نہیں دیتا. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اچھا انتظار کیا. تھوڑی دیر گزری، کیا منظر دیکھا؟ آسمان سے ایک گٹھری اتر رہی ہے. آسمان سے گٹھری اتر رہی ہے. گٹھری نیچے اتری. مولا کائنات نے گٹھری کو کھولا تو اس میں ایک کفن موجود تھا اور ایک ورقہ پڑا ہوا تھا جس میں سبز رنگ کی روشنائی سے لکھا ہوا تھا ہدیۃ من اللہ الغالب الی محب علی ابن ابی طالب. یہ اللہ کا یہ اللہ کا ہدیہ ہے علی کے محب کے لیے. یاد رکھیں جو عاشق آل محمد ہوتا ہے نا
مولا کی محبت میں علی کا چاہنے والا وہ دنیاوی کفن نہیں لیتا، وہ جنتی کفن میں جاتا ہے۔ دنیا میں جنت کا نمونہ کربلا ہے، کفن اپنے لیے لائے ہیں، ساتھ والا مومن چلا گیا کہ میرا کفن اس کو دے دو، جو بھی مرتا ہے جنت کے کفن میں جاتا ہے۔ سلمان کے لیے اوپر سے آیا، تمہارے لیے کربلا کی جنت سے آیا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کہ کربلا کیا ہے؟ جنت ہے۔ ملتا ہے کہ یہ اتنی مظلوم زمین ہے کہ جب جنت میں جو کربلا میں جو دفن ہو جائے اس کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملتا ہے کہ کربلا کی زمین کو اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا اور ایسے مقام پہ رکھا جائے گا کربلا کی زمین کو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کربلا کی زمین جب جنت میں ہوگی تو اس میں فقط نبی رہیں گے یا ولی رہیں گے یا رسول رہیں گے۔ یہ ہے کربلا۔ ابھی عاشق آل محمد بنتے جائیں، دیکھیں کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی، کوئی دھوڑ نہیں ہے۔ روحانیت، میں پہلی مجلس سے عرض کر رہا ہوں، روحانیت علی کے چاہنے والے سے دور نہیں ہے، فقط ریاضت کی ضرورت ہے۔ شکوت الى وکی سوء حفظ فارشدنی الى ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ جس برتن میں گناہ ہو اس میں روحانیت نہیں آتی۔ تعظیم کا پہلو یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو ولایت کے صابن کے ساتھ، اس کے بعد پھر اس میں روحانیت بھی آئے گی، نورانیت بھی آئے گی۔ ابھی تازہ کا واقعہ، کوئی زیادہ پرانا، چلو وہ تو سلمان کا واقعہ تھا نا پرانا، تازہ ابھی 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ تہران میں ایک امام بارگاہ کا متولی تھا، اس کا انتقال ہوا، بڑا نیک متولی تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ جو ہے وہ غسل خانے میں لا کے رکھا گیا غسل دینے کے ارادے سے۔ تو جب غسل دینے لگے تو غسان کہتا ہے سمیل آ رہی ہے، خیر 2-3 دن ہو گئے تھے، تو سمیل کہتے ہیں یہ سمیل کیوں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ ابھی گفتگو کر ہی رہا تھا کہ وہ مرحوم اٹھ کے بیٹھ گیا اسی تختہ غسان میں بہشت زہرا میں، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تجھے مشکل داری، تجھے تکلیف کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے، بدبو آ رہی، تجھے تکلیف کیا ہے؟ کہتا ہے زود غسلم بدے آغا امیر المؤمنین دار انتظار امنی کونے، مجھے جلدی غسل دے، میرا مولا علی میرا انتظار کر رہا ہے۔ نعرے تک بلند، اتنا ماتم سلمان نے نہیں کیا، اتنا ماتم ابو ذر نے نہیں کیا، اتنا ماتم حبیب ابن مظاہر نے نہیں کیا۔ حبیب ابن مظاہر کو ان کے جانے کے شہادت کے بعد کچھ عرصہ پہلے ایک عالم نے خواب میں دیکھا، پوچھتے ہیں اے حبیب، باب الحسین ہو، مولا نے خط لکھ کے بلایا، تمہارا اتنا مقام ہے، کیا کوئی تمنا ہے تمہارے دل میں؟ کیا کوئی آرزو ہے؟ کہتے ہیں ایک آرزو ہے، وہ کیا؟ دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے۔ کس لیے؟ کہا تاکہ حسین کی مجلس میں بیٹھ کے ایک قطرہ آنسو کا بہا تھا۔ آپ کو نہیں پتہ یہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں حسین کا ذکر کرتا کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں حسین کی عزاداری کرتی کیا ہے۔ اس کو رسم نہ سمجھے، آپ جو عزاداری کر رہی ہے رسم نہیں، یہ عبادت ہے۔ ایک ہاتھ جو آپ کا سینے پہ اٹھتا ہے، یہ اس کے اندر کیا کیا اثرات آ جاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ہاتھ کم از کم اس کو اتنی طاقت ہونی چاہیے ماتم کے بعد کہ لا علاج کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ ٹھیک ہو جائے، کم از کم۔ یہ حسین کا ماتم مذاق نہیں ہے، برین ٹیومر ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے ماتمی ٹھیک نہ ہو تو سمجھ لے کہ اس کے ماتم میں کمی ہے۔
حسین کی عزاداری بڑا کمال کرتی ہے. یہ مجلس حسین کا تبرک یہ ضرور باوضو ہو کے کھایا کرے. لا علاج مریض میں نے ٹھیک ہوتے دیکھے. آپ کو کیا بات یہ تھوڑی سی ریاضت بلند کرے. حسین کا عزادار گناہوں کی دلدل میں آلودہ اچھا نہیں لگتا. امام زمانہ تو بہت جلدی قریب آتے ہیں عزادار کو سینے سے لگانے کے لیے. امام زمانہ تو چاہتے ہیں کہ عزادار کو گلے سے لگائیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں لیکن اگر کوئی عزادار ایسا ہو زیادہ بڑا تھا وہ درس سے خارج مجتہد بننے کا درس جو ہوتا ہے اس کو درس سے خارج کہتے ہیں. الحمدللہ میں پڑھا ہے تو اس کو وہ درس دینے سے پہلے مجلس پڑھا کرتے تھے ڈیلی. مسائل پڑھ کے رو کے پھر آگے درس شروع کرتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا آیت اللہ حائری آپ جو مجلس پڑھتے لوگ آپ کو کہیں گے آپ حسین کے ذاکر ہو. کوئی آپ کو آیت اللہ نہیں کہے گا, مرجع تقلید نہیں کہے گا, علامہ نہیں کہے گا, آپ مجلس نہ پڑھا کریں. آپ کو لوگ ذاکر حسین کہیں گے. تو ملتا ہے کہ آیت اللہ حائری نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے, اس سے بڑا بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے کہ مجھے کہا جائے حسین کا ذاکر. سوچو اس سے بڑا بھی مقام ہے کہ کہا جائے حسین پہ رونے والا. اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے تمہیں کہا جائے حسین کا ماتمی. خوش قسمت ہے جو حسین کا عزادار ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں یہ جو آپ روتے ہیں نا آنسو یہ بے جہت نہیں ہوتے, ان کا بڑا مقام ہے. ایک عالم دین نے عالم خواب میں دیکھا یہ آپ کے آنسو کرتے کیا ہیں. ایک عالم دین نے عالم خواب میں دیکھا کہ مولا حسین تشریف فرما ہے اور مولا کے پورے بدن سے خون جاری ہے. ہمت نہیں ہوئی مولا سے بات کرنے کی. اگلے دن مولا کو دیکھا کہ مولا کے بدن پہ زخم جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. صرف 2 زخم ہیں جو دل کے پاس ہے. مولا سے پوچھا مولا کل آپ کا بدن بڑا زخمی تھا لیکن مولا آج آپ کے بدن پہ زخموں کے نشان نہیں ہے. مولا نے کیا کہا کہ میری ماں کل مجلس میں گئی تھی اور وہاں پہ رونے والوں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کر کے لائی تھی. وہ آنسو میرے بدن پہ لگائے, میرے زخم ٹھیک ہو گئے. مرہم کا کام کیا رونے والوں کے آنسو نے. کہ مولا پھر یہ 2 زخم کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ کہ یہ کبھی نہیں ٹھیک ہوں گے. کہ مولا یہ زخم کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ کہ یہ کبھی نہیں ٹھیک ہوں گے. ایک اکبر کا زخم ہے, ایک عباس کا زخم ہے. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزیزہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, پرسوں بھی عرض کیا تھا, کرتا رہتا ہوں, کسی مقام پہ میرے مولا پہ شک نہ کرنا ان کی ولایت پہ. میرا مولا علی بڑا مظلوم ہے. 80 سال میرے مولا کو ممبروں سے گالیاں دی گئی. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا, سیدہ پہ دروازہ میرے مولا علی کی حفاظت میں گرا. ہاں عزاداروں اس سے آگے بتاؤں آپ کو. امام حسن کا جب جنازہ آیا نا تو آواز آئی علی سے بدلہ لینا ہے, تیر مارو حسن کے جنازے پہ. میرے مولا حسن کے جنازے میں تیر پڑے کس وجہ سے؟ مولا علی کی دشمنی میں. عزاداروں آگے بتاؤں, مولا حسین نے کہا کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا, حرام کو حلال کر دیا, مجھے کیوں قتل کرتے ہو, کیا وجہ ہے میرے قتل کرنے کی؟ تو کہتے ہیں بغضاً لأبیک, تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے قتل کرتے ہیں. یہاں تک بات ختم ہو گئی نا عزیزو. جب میرے مولا غازی شہنشاہ کے ہاتھ قلم ہوئے نا تو عمر سعد کی آواز آئی, جس میں علی سے بدلہ لینا ہے. عزاداروں میں نے روایت میں پڑھا ہے جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس
جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس جو تھا اس نے غازی کو مارا۔ عزادارو دو جنازے ایسے ہیں جو ٹکڑوں میں زمین پہ آئے، ایک علی اکبر کا لاشا ہے، ملا دربندی فرماتے ہیں قطعوہ بسیوفہم ارباً اربا، ظالموں نے اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایک غازی کا لاشا ٹکڑوں میں زمین پہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو آج کی رات وہ رات ہے، کل حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہوگا۔ عزیزو کم از کم اب جب پانی پینا نا تو یہ سوچ کے پینا سکینہ کوزہ لے کے کھڑی ہے۔ اب جب پانی پینا تو یہ سوچ کے پینا اصغر جو ہے اس نے پانی نہیں پیا۔ اجرکم اللہ۔ دشمنی ختم ہو گئی میرے مولا کی؟ نا 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 نا، یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ چلے آپ کو ایک گوشہ اور بتا دیتا ہوں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت اسیر ہو کے شام میں داخل ہوئے تو ہمیں اس محلے میں لے کے گئے جہاں یہودی رہا کرتے تھے۔ عزیزو یہودیوں کے محلے میں جب پہنچے تو شمر کی آواز آئی، یہودیوں تمہیں پتہ ہے مرہم کو کس نے مارا؟ آواز آئی علی نے، کہا تمہیں پتہ ہے عمر بن عبداللہ کو کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ کہا تم یہودیوں کو کس نے ذبح کیا؟ کہا علی نے۔ کہا علی سے بدلہ لینا ہے یا نہیں؟ کہتے لینا ہے۔ کہا علی کی بیٹی سامنے کھڑی ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں پھر اتنے پتھر مارے گئے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں بچا تھا جس کے بدن سے خون نہ جاری ہو۔ عزاداروں میرے مولا نے آواز دی، عزاداروں میرے مولا نے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ حل من ناصر ینصرنا، میری جان قربان، عزادارو علی